السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پہ ہمارے لیکچر چل رہے ہیں، تو آج ہم آغاز کریں گے حضرت حمزہ کا قبول اسلام۔ حضرت حمزہ کے اسلام لانے کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک دن ابو جہل کوہ صفا کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گزرا اور آپ کو تکلیف پہنچائی۔ کہا جاتا ہے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پہ ایک پتھر بھی دے مارا، جس سے خون بہہ نکلا۔ پھر وہ خانہ کعبہ کے پاس قریش کی ایک مجلس میں جا بیٹھا۔ عبداللہ بن جدان کی ایک لونڈی کوہ صفا پر واقع اپنے مکان سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد حضرت حمزہ کمان لیے ہوئے شکار سے واپس آ رہے تھے، تو اس نے سارا واقعہ حضرت حمزہ کو سنا دیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے ابو جہل کے سر پر سوار ہوئے اور بولے کہ تم نے میرے بھتیجے کو گالی دی ہے، اسے مارا ہے، میں بھی اسی کے دین پر ہوں۔ اس کے بعد اسے اس زور سے کمان ماری کہ اس کے سر پر بدترین قسم کا زخم آ گیا۔ اس پر دونوں قبیلے بنو مخزوم اور بنو ہاشم ایک دوسرے کے خلاف بھڑک اٹھے، مگر ابو جہل نے یہ کہہ کر معاملہ ٹھنڈا کر دیا کہ ابو امارہ یعنی حضرت حمزہ کو جانے دو، میں نے واقعی اس کے بھتیجے کو بہت بری گالی دی تھی۔ ظاہر ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام محض حمیت کے طور پر تھا، گویا کسی ارادے کے بغیر ان کی زبان سے وہ الفاظ نکل گئے کہ میں اپنے بھتیجے کے دین پر ہوں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا، اور وہ قریش کے بڑے معزز اور مضبوط جوان تھے، یہاں تک کہ ان کا لقب اسد اللہ یعنی اللہ کا شیر پڑ گیا، اور وہ ذی الحج سن 6 نبوت میں مسلمان ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام۔ حضرت حمزہ کے اسلام لانے کے 3 دن ہی بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو گئے۔ وہ اسلام لانے سے پہلے مسلمانوں کے بہت خلاف تھے۔ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھپ کر آیتیں سن لی۔ ان کے دل پہ ان آیات نے بہت اثر کیا لیکن پھر وہ ایک دن تلوار لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی نیت سے نکلے، مگر راستے میں انہیں ایک آدمی ملا۔ اس نے کہا عمر اپنے پہلے گھر کی تو راہ لو، تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہے ہو کہ تمہارے بہن اور جو بہنوئی ہیں وہ بھی یہ تمہارا دین چھوڑ کے مسلمان ہو چکے ہیں؟ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں بھرے ہوئے سیدھے بہن بہنوئی کے گھر گئے، تو وہاں کباب بن ارط رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورۃ طٰہٰ پر مشتمل ایک صحیفہ پڑھا رہے تھے۔ حضرت عمر کی آہٹ سن کے وہ چھپ گئے اور بہن نے وہ صحیفہ چھپا دیا، تو حضرت عمر نے اندر داخل ہوئے، ان سے کہا کیا پڑھ رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں پڑھ رہے تھے۔ اس پہ حضرت عمر نے اپنی بہنوئی کو خوب مارا اور اپنی بہن کو بھی ایک تھپڑ دے مارا، تو جس سے ان کے چہرے سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ بہن نے جوش و غضب میں کہا عمر اگر حق تیرے دین کے ماسوا میں ہے تو میں گواہی دیتی ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس پر حضرت عمر کو مایوسی اور ندامت ہوئی اور انہیں شرم آئی، اور انہوں نے کہا لاؤ جو تم لوگ پڑھ رہے تھے۔ بہن نے کہا تم ناپاک ہو، پہلے غسل کرو۔ پھر حضرت عمر نے اٹھ کے غسل کیا، بسم اللہ پڑھی اور سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 14 پڑھی۔ اس کے بعد طٰہٰ سے آپ نے 14 تک یوں پڑھا کہ کہنے لگے یہ تو، جب انہوں نے قرات کر لی سورۃ طٰہٰ کی آیات کی، تو کہنے لگے یہ تو بڑا عمدہ اور بڑا محترم کلام ہے، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ ہو۔ یہ سن کر حضرت کباب بن ارط رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آ گئے اور کہنے لگے عمر خوش ہو جاؤ، مجھے امید ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعرات کی رات تمہارے متعلق جو دعا کی تھی کہ اللہ عمر بن خطاب یا ابو جہل بن ہشام میں سے جو تیرا محبوب ہو اس کے ذریعے اسلام کو قوت پہنچا۔ پھر وہ حضرت کباب بن ارط انہیں لے کے دارالارقم چلے گئے، وہاں جا کے دروازے پہ دستک دی۔ ایک آدمی نے جھانکا تو حضرت عمر تلوار لیے کھڑے تھے، تو جو سب لوگ نہ سمٹ کر یکجان ہو گئے۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا عمر ہے۔ حضرت حمزہ نے کہا بس عمر ہے، دروازہ کھول دو، اگر وہ خیر کی نیت سے آیا ہے تو ہم اسے خیر عطا کریں گے، اور اگر برے ارادے سے آیا ہے تو یہ تلواریں اس کا کام تمام کر دیں گی۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف فرما تھے، آپ پر وحی نازل ہو رہی تھی، وحی نازل ہو چکی تو اندر سے آپ تو اندر سے بیٹھک میں تشریف لائے، تلوار سمیت حضرت عمر کا آپ سے سب نے کپڑا پکڑ کر سختی سے جھٹکے سے کھینچا اور فرمایا عمر تم اس وقت تک باز نہیں ہوگے جب تک اللہ تم پر بھی ویسی ہی ذلت اور رسوائی و عبرت ناک سزا نازل نہ فرما دے جیسے ولید بن مغیرہ پر نازل ہو چکی ہے۔
یا اللہ یہ عمر بن خطاب ہے، یا اللہ اس عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت و قوت عطا فرما۔ حضرت عمر نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس پر گھر کے اندر موجود تمام صحابہ نے اس زور سے تکبیر کہی کہ مسجد الحرام تک آواز سنائی دی۔ حضرت عمر کے اسلام پر مشرکین کا رد عمل۔ حضرت عمر اس قدر شہ زور تھے کہ کوئی ان کا رخ نہ کرتا تھا، چنانچہ جب وہ مسلمان ہوئے تو قریش کا ہر آدمی کے پاس گئے جس سے ان کی عداوت تھی، اور انہوں نے حضرت عمر نے خود جا کے انہیں بتایا کہ وہ اسلام لے آئے ہیں، اگر جو ان کا کچھ بگاڑ سکتا ہے تو بگاڑ لے۔ اور حضرت عمر نے اپنے ماموں عاصم بن ہاشم کے پاس بھی گئے اور انہیں بتلایا کہ اور اور اسے بتلایا تو وہ گھر کے اندر گھس گیا۔ اس کے بعد جمیل بن معمر کے پاس گئے۔ وہ شخص جو تھا کسی بھی بات کو پورے شہر میں بہت جلدی پہنچا دیتا تھا، تو اس نے تمام شہر میں سب لوگوں کو بتا دیا کہ حضرت عمر مسلمان ہو گئے ہیں۔ اس پہ تمام لوگوں نے مل کر حضرت عمر کو مارنا شروع کر دیا۔ جب اس کے بعد جب گھر واپس ہوئے تو مشرکین اس ارادے سے اکٹھے ہوئے کہ ان کے گھر کا رخ کیا جائے، انہیں جان سے مار ڈالیں۔ اور اسی نام میں عاص بن وائل سہمی آگے بنو سہم حضرت عمر کے قبیلے بنو عدی کے حلیف تھے۔ وہ دھاری دار یمنی چادر کا جوڑا اور ریشمی گوٹے سے راستہ کرتا زیب تن کیے ہوئے، تو اس نے پوچھا کیا بات ہے؟ حضرت عمر نے کہا میں مسلمان ہو گیا ہوں، اس پر آپ کی قوم مجھے قتل کرنا چاہتی ہے۔ عاص نے کہا یہ ممکن نہیں۔ اس کے بعد باہر نکلا، دیکھا کہ لوگوں کے ریلے سے وادی بہہ پڑی ہے۔ پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ لوگوں نے کہا یہ خطاب کا بیٹا بے دین ہو گیا ہے۔ عاص نے کہا اس کی طرف کوئی راہ نہیں، یعنی تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ سنتے ہی لوگ واپس پلٹ گئے۔ حضرت عمر کے اسلام لانے سے مسلمانوں کی عزت۔ جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے انہوں نے بڑی عزت و قوت محسوس کی۔ اس سے پہلے مسلمان چھپ کر نماز پڑھتے تھے، وہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ خواہ زندہ ہیں خواہ مردہ۔ آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا پھر چھپنا کیسا؟ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ہم ضرور نکلیں گے۔ چنانچہ مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمراہ لے کر دو صفوں میں نکلے، ایک میں حضرت حمزہ اور ایک میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کے چلنے سے چکی کے آٹے کی طرح ہلکا ہلکا غبار اڑ رہا تھا، یہاں تک مسجد الحرام میں جا داخل ہوئے۔ قریش نے دیکھا تو ان کے دلوں پہ ایسی چوٹ لگی کہ جو اب تک نہ لگی تھی۔ اس وجہ سے حضرت عمر کا لقب فاروق پڑ گیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب سے حضرت عمر نے اسلام قبول کیا ہم برابر طاقتور اور باعزت رہے۔ انہوں نے یہ بھی فرمایا ہم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھنے پر قادر نہ تھے یہاں کہ حضرت عمر نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ جب حضرت عمر اسلام لائے تو اسلام ظاہر ہوا، اس کی اعلانیہ دعوت دی گئی، ہم حلقہ لگا کر بیت اللہ کا گرد بیٹھے اور اس کا طواف کیا۔ جس نے ہم پر سختی کی اس سے انتقام لیا اور اس کے بعض مظالم کا جواب دیا۔ پرکشش مرغوبات کی پیشکش۔ حضرت حمزہ اور عمر کے مسلمان ہو جانے سے مسلمانوں کی شان و شوکت میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا، تو اس پہ جو مشرکین مکہ نے آپس میں صلاح مشورہ کیا، اور عتبہ بن ربیعہ جو بنی عبد شمس سے تعلق رکھتا تھا اپنی قوم کا سردار اور صاحب فرمان تھا، کہا قریش کے لوگوں کیوں نہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر ان سے گفتگو کرو، ان سے چند باتیں پیش کرو، ممکن ہے وہ کوئی چیز قبول کر لے تو وہ چیز ہم انہیں دے دیں گے اور وہ ہم سے باز رہیں گے۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے ابو ولید آپ جائیے۔ اس کے بعد عتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ مسجد میں تنہا بیٹھے تھے۔ اس نے کہا بھتیجے میری قوم میں تمہارا جو مرتبہ مقام ہے وہ تمہیں معلوم ہے، تم حسب و نسب کے لحاظ سے بہترین آدمی ہو۔ اب تم اپنی قوم کے پاس ایک بڑا معاملہ لے کر میں تمہارے پاس اپنی قوم کا ایک بڑا معاملہ لے کر آیا ہوں، جس کی وجہ سے تم نے ان کا شیرازہ بھی کھیر دیا ہے، ان کی عقلوں کو حماقت زدہ کہہ دیا ہے، ان کے معبودوں کو اور ان کے دین میں عیب چوئی تلاش کرنا شروع کر دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ولید کہو میں سنوں گا۔ اس نے کہا بھتیجے یہ معاملہ جیسے تم لے کر آئے ہو، اگر اس سے تم چاہتے ہو کہ مال حاصل کرو تو ہم تمہارے لیے اتنا مال جمع کر دیں گے کہ تم اس سے بہت زیادہ مال ہو جاؤ گے۔ اگر تم کوئی اعزاز چاہتے ہو، اعزاز و مرتبہ چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنا سردار بنا لیں گے، یہاں تک کہ تمہارے بغیر کسی معاملے کا فیصلہ نہ کریں۔ اگر تم چاہتے ہو بادشاہ بن جاؤ تو ہم تمہیں بادشاہ بنا لیتے ہیں، اور اگر تمہارے اندر خواہش نفس ہے قریش کی جو عورت چاہو منتخب کر لو، ہم تمہاری اسے شادی کرا دیں گے، اور اگر یہ جو تمہارے پاس آتا ہے کوئی جن ہے یا بھوت ہے جس سے تم دفع نہیں کر سکتے تو ہم تمہارا علاج بھی کروا دیں گے، اور اس پہ اتنا مال خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ تم شفا یاب ہو جاؤ۔
کیونکہ کبھی کبھی جن بھوت انسان پر غالب آ جاتا ہے، اس کا علاج کروانا پڑتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ولید تم اپنی بات کہہ چکے؟ اس نے کہا جی۔ آپ نے فرمایا میری بات سنو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ فصلت کی آیت 1 تا 5 تلاوت کی۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ حامیم، یہ رحمان اور رحیم کی طرف سے نازل کی ہوئی ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں کھول کھول کر بیان کی گئی ہیں۔ عربی قرآن ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں بشارت دینے والا اور ڈرانے والا ہے، لیکن اکثر لوگوں نے اعراض کیا، وہ سنتے ہی نہیں۔ کہتے ہیں جس چیز کی طرف تم بلاتے ہو اس کے لیے ہمارے دلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہے، اور ہمارے اور تمہارے درمیان روک ہے، بس تم کام کیے جو ہم بھی کام کیے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے پڑھتے کہ اتبا اپنے دونوں ہاتھ پیچھے زمین پر ٹیک لگائے سنتا رہا۔ جب آپ اس آیت پہ پہنچے، آیت نمبر 13، بس اگر وہ روح گردانی کرے تو تم کہہ دو کہ میں تمہیں عاد و سمود کی کڑک جیسی ایک کڑک کے خطرے سے آگاہ کر رہا ہوں۔ تو اتبا نے اپنا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پہ رکھ دیا اور اللہ و قرابت کا واسطہ دے کر کہا، ایسا نہ کریں، ایسے ڈر تھا کہ کہیں یہ عذاب آ ہی نہ پڑے۔ اس نے کہا اتنا ہی کافی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیت سجدہ پر پہنچے تو سجدہ کیا، پھر فرمایا، ابو ولید تم نے سن لیا؟ اس نے کہا ہاں میں نے سن لیا۔ آپ نے فرمایا اب تم ہو اور وہ ہے۔ اتبا اٹھا اور سیدھا اپنے ساتھیوں کے پاس گیا۔ انہوں نے آپس میں کہا، واللہ اتبا تمہارے پاس وہ چہرہ لے کر نہیں آ رہا جو لے کر گیا تھا۔ جب وہ ان کے درمیان آ بیٹھا تو انہوں نے کہا، ابو ولید پیچھے کیا خبر ہے؟ اس نے کہا پیچھے خبر یہ ہے کہ میں نے ایک ایسا کلام سنا ہے، واللہ میں نے ویسا کلام کبھی نہیں سنا، واللہ نہ وہ شعر ہے، نہ جادو ہے، نہ کہانت۔ قریش کے لوگوں میری بات سنو، اس معاملے کو مجھ پہ چھوڑ دو۔ میری رائے یہ ہے کہ اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ دو اور الگ تھلگ بیٹھ رہو۔ اللہ کی قسم میں نے اس کا جو قول سنا ہے اس سے زبردست واقعہ رونما ہو کر رہے گا۔ اب اگر اس شخص کو عرب نے مار ڈالا تو تمہارا کام دوسروں کے ذریعے انجام پا جائے گا، اور اگر یہ شخص عرب پہ غالب آ گیا تو اس کی بادشاہت تمہاری بادشاہت اور اس کی عزت تمہاری عزت ہوگی، اور اس کا وجود سب سے بڑھ کر تمہارے لیے سعادت کا باعث ہوگا۔ لوگوں نے کہا، ابو ولید واللہ تم پر بھی جادو ہو گیا۔ اس نے کہا، اس شخص کے بارے میں میری رائے یہی ہے، اب تم جو چاہو کرو، سودے بازی اور دست برداریاں۔ اس کے بعد جو قریش کے لوگوں نے سوچا کہ دین کے بارے میں کیوں نہ سودے بازی کر لی جائے، چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ہم آپ ایک بات پیش کرتے ہیں جس میں آپ کی بھی بہتری ہے۔ آپ نے پوچھا وہ کیا؟ انہوں نے کہا، 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی پوجا کریں اور 1 سال ہم آپ کے معبودوں کی پوجا کریں گے۔ اگر ہم حق پر ہیں تو آپ نے اس سے ایک حصہ لے لیا، اور اگر آپ حق پر ہیں تو ہم نے اس سے ایک حصہ لیا۔ اس پہ اللہ تعالیٰ نے قل یا ایھا الکافرون سورت نازل فرمائی۔ آپ کہہ دیں، کافروں، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو، نہ ہی تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں، اور نہ ہی میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی عبادت تم نے کی ہے، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر کی آیت نمبر 64 میں حکم دیا، اے جاہلو، کیا تم مجھے حکم دیتے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کروں؟ اور سورۃ انعام کی 56 آیت میں اللہ نے کہا، آپ کہہ دیں، مجھے منع کیا گیا ہے اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو میں ان کی عبادت کروں۔ مشرکین اختلاف ختم کرنے کے خواہاں تھے۔ اتبا بن ربیعہ نے جو امید ظاہر کی تھی وہ اس کی توقع بھی رکھتے تھے، لہٰذا انہوں نے مزید دست برداری کا اظہار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرما رہے تھے اسے قبول کرنے کا میلان بھی ظاہر کیا۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آئی تھی، اس میں قدرے تغیر اور تبدل کی شرط لگائی گئی۔ سورہ یونس آیت نمبر 15، اس کے بجائے کوئی اور قرآن لائیے یا اس میں تبدیلی کر دیجیے، اللہ نے آپ کو حکم دیا۔ سورہ یونس آیت نمبر 15، آپ کہہ دیں، مجھے کوئی اختیار نہیں کہ میں اپنی طرف سے اس میں کوئی تبدیلی کروں، میں تو ایسی بات کی پیروی کرتا ہوں جس کی وحی میری طرف کی جاتی ہے۔ اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو مجھے ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے۔ پھر اللہ نے اس کی سنگینی پر آپ کو متنبہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بعض خیالات جو گزر رہے تھے، وہ خیالات کا ذکر کرتے ہوئے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 75 میں اللہ نے حکم دیا، اور بے شک قریب تھا کہ یہ لوگ آپ کو اس چیز کے متعلق فتنے میں ڈال دیتے جس کی وحی ہم نے آپ کی طرف کی ہے، اور تب یقیناً یہ لوگ آپ کو گہرا دوست بنا لیتے، اور اگر ہم نے آپ کو ثابت قدم نہ رکھا ہوتا تو آپ ان کی طرف تھوڑا سا جھک گئے ہوتے، لیکن ایسی صورت میں ہم آپ کو زندگی کا دگنا اور موت کا دگنا عذاب چکھاتے، پھر آپ ہمارے لیے
پھر آپ اپنے لیے ہمارے برخلاف کوئی مددگار نہ پاتے۔ دیکھ لی نئی یاد میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی کیا کہا ہے کہ اگر آپ ان کی باتیں مان لیتے تو ہم آپ کو دنیا کی زندگی میں بھی دگنا عذاب دیتے اور موت کے بعد بھی دگنا عذاب سکھاتے۔ اس ٹھوس موقع سے مشرکین پہ واضح ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی دین کی دعوت دے رہے ہیں، آپ کوئی تاجر نہیں ہیں جو قیمت کے بارے میں سودے بازی قبول کر لیں، لہٰذا انہوں نے چاہا ایک اور طریقے سے آپ کو مزید پختہ کر لیں، چنانچہ انہوں نے یہود کے پاس نمائندے بھیجے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنے علماء سے پوچھیں اور یہود نے کہا کہ ان سے 3 باتوں کا پوچھو، اگر وہ واقعی نبی ہوگا تو آپ کو بتا دے گا۔ چنانچہ قریش کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ان کے سامنے 3 سوال رکھے۔ سورۃ کہف نازل ہوئی جس میں ان جوانوں کا قصہ بیان کیا گیا جو صحابہ کہف تھے، اور اس کی گردش کرنے والے آدمی کا واقعہ بھی بیان کیا جو ذوالقرنین ہے۔ اس کے علاوہ سورۃ بنی اسرائیل میں روح کے متعلق سوال کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیں روح میرے رب کے امر سے ہے، اور تمہیں علم ہے اور تمہیں علم سے بہت تھوڑا حصہ دیا گیا۔ یہ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 75 ہے۔ یہ امتحان اس بات پہ قریش کے مطمئن ہونے کے لیے کافی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی ہی رسول ہے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جب ان پر حقائق واضح ہو گئے تو حق کھل گیا تو انہوں نے کچھ لچک ظاہر کی، چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے پر آمادگی کا اظہار کیا، لیکن انہوں نے یہ شرط لگائی کہ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں بیٹھیں گے تو جو کمزور لوگ ہیں یا مسکین لوگ ہیں وہ ان کی محفل میں نہیں بیٹھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاید ان کا یہ مطالبہ قبول کر لیتے، مگر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حکم دے دیا، سورۃ انعام آیت نمبر 52، جو لوگ اپنے رب کی مرضی چاہتے ہوئے اسے صبح اور شام پکارتے ہیں، آپ انہیں اپنی مجلس سے نہ ہٹائیں، آپ پر ان کا کوئی حساب نہیں اور ان پر آپ کا کوئی حساب نہیں، آپ انہیں ہٹائیں گے تو ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں اس پہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنبیہ کی کہ آپ نے ان کی جو اگر ساری باتیں مان لی تو پھر جو ہے کہ آپ بھی ظالم لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ باقی انشاءاللہ ہم کل کے لیکچر میں دیکھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک